الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس موضوع پر پہلے بحث ہو چکی ہے، لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت اور کوئی عمل قبول نہیں۔ اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، رحم ہے، کرم ہے، جو مہربانی ہے، جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اس سے فائدہ صرف متقی اٹھا سکتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یا پہلا عمل کیا ہے؟ ان کا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، جس کا انہیں علم نہیں، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ جس کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ ایمان کیوں لاتے ہیں اور غیب کیا چیز ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس ساری کائنات اور ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہانوں کا ایک خالق ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ سب خود پیدا نہیں ہو گئیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ان سب کا خالق، یعنی کہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ سب مخلوق کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، ہر ایک کی ربوبیت وہی فرما رہا ہے، خواہ وہ کسی کائنات میں ہے یا اسی کائنات کے کسی سمندر میں ہے، کسی کی زمین میں ہے، سورج میں ہے یا چاند میں ہے یا ستاروں میں ہے، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، زمین کی تہہ میں ہے یا آسمان پر ہے، ان کی ربوبیت صرف ایک ہی خالق اور مالک فرما رہا ہے۔ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ غیب کا علم ہے، اور یہ کس نے بتایا؟ سمجھنے والی بات ہے کہ جس نے بتایا اس پر ایمان لانا ایمان کی نشانی ہے۔ جو اس پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں، وہ ایماندار نہیں۔ جس نے بتایا ہے ایمان لانا اس پر بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس پر ہی ایمان نہ لایا جائے تو پھر اس پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایمان لانے والے پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بتانے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پاس بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر غیب کی خبر دی۔ کن کو دی؟ ان لوگوں کو دی جنہوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا تھا، یونانی فلسفہ، کہ یہ ساری کائنات خود پیدا ہوئی ہے۔ ایسا ایک ارتفاعی عمل ہوا جس سے یہ پیدا ہوئی۔ جو مکہ معظمہ میں رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو پیدا کرنے والے کئی خدا تھے، کیونکہ یہ ایک خدا کا کام نہیں، اتنا زیادہ کام ایک خدا کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی چیز ایک خدا پیدا کر رہا ہے، کوئی چیز دوسرا خدا پیدا کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خدا کا یہ پیغام لائے کہ لوگوں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ اور سن لو کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے سارے مکینوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ اگر بہت سے ہوتے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا اور انتظام میں گڑبڑ ہو جاتی، لیکن صدیوں سے، ہزاروں اور لاکھوں سالوں سے یہ نظام اس طرح چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی ہے جس کے حکم کے تحت یہ سب چیز چل رہی ہے۔
میں اسی خالق کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ ہو تو آدمی غیب پر ایمان کس طرح لا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم ہم کو دیا، اس ذات پاک نے سب کچھ دیکھا۔ اس ذات پاک کو سب چیز اچھے طریقے سے معلوم ہوئی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ذات پاک جو کچھ بتا رہی ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، اس میں ایک بال برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ذات پاک کی ذات میں، اس کے علم میں، اس کی سمجھ میں ایک بال برابر بھی شک ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی نہیں اور ایمان بھی نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے کہ ایک بال برابر بھی شک نہ ہو۔ یہ مان لانا ضروری ہے کہ یہ ذات پاک علیم و خبیر ہے۔ اس کو اس مالک الملک نے، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، اپنا علم عطا فرمایا ہے اور ہر چیز سے باخبر فرمایا ہے۔ یہی ایک بات تھی کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا۔ اس سے پہلے یہ بات دلیل سے ثابت کی کہ پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ یہ سب چیزیں جو تمہارے سامنے میں نے رکھی ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کس طرح پیدا ہوئی ہیں؟ ان کا کس سے تعلق ہے اور ان سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ تو سب فرشتوں نے کہا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ایک کی تاریخ بیان کر دی، ان کے فوائد بھی بیان کر دیے، ان کا رشتہ اور تعلق بھی بیان کر دیا، اور ان کی تخلیق بیان کر دی، ان کی ضرورت تخلیق بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا، میں نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کو عزت بخشی ہے، اس لیے اس کو خبر عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے۔ ان سب چیزوں سے تم محروم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ علم لے کر آئی جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی حالت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز پر انسان ایمان لے آیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ ساری چیزیں جو انسان سے چھپی ہوئی ہیں وہ سارے غیب کی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے اس طرح معلوم ہوا کہ گویا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان بالغیب ہی ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سامنے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سامنے آتی تو کوئی انسان نہ سن سکتا، نہ دیکھ سکتا، بلکہ سارے اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھ کر مر جاتے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا صرف ایک جلوہ ہوا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، تو انسان کی مجال ہی کیا ہے؟ اگر فرشتے آتے تو فرشتوں کی ہیبت سے بھی لوگ مر جاتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انسان کی شکل میں پیدا فرمایا گیا کہ لوگ ڈر اور خوف سے مر نہ جائیں بلکہ مانوس ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر عمل اور یقین کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اس عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تشریف لائے، اور پھر صحابہ کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی۔ تمام تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین میں سے کوئی اس وقت تک عمل نہیں کرتا تھا جب تک یہ معلوم نہ کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ سب کے لیے غیب تھا، لیکن صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنے حافظے میں محفوظ رکھا، انہوں نے آنے والی نسل کو بتایا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ ان کے لیے غیب تھا۔ جس وقت انہوں نے ایمان لانا شروع کیا، اس طرح تابعین صحابہ کرام کی بات پر ایمان لائے اور تبع تابعین کی بات پر ایمان لائے۔ اس طرح یہ زمانہ چلتا آیا، چلتے چلتے آج کا یہ زمانہ آیا، اور اسی طریقہ کو طریقت کہا جاتا ہے۔
وہ انسان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مان لے آیا، اسے ہدایت کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، اس ارشاد کی روح کیا ہے، یہ کیا ارشاد ہے، اس کو میں کس طرح سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے لیے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی رہبر کو تلاش کرتا ہے۔ جب رہبر مل جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا مرید بنتا ہے۔ وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا ہے، اور اس طرح حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح مردہ بے دست زندہ ہوتا ہے، مردے کو جس طرح زندہ الٹتا پلٹتا ہے، نہلاتا ہے، جس طرح اس کی مرضی ہے کرتا ہے، اس طرح مرید اس پیر یا رہبر کے حکم کے مطابق، اس کے اشارے کے مطابق ساری زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق ساری زندگی نہ گزارے تو وہ علوم غیب سے وہ واقف ہو سکتا ہے، نہ ارشاد ربانی سے واقف ہو سکتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و سنت سے واقف ہو سکتا ہے۔ پیر کے علاوہ اسے جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے اس کے مطابق چل کر وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ اسے کون کہتا ہے؟ اسے اس کا نفس کہتا ہے، اسے شیطان کہتا ہے، اسے شیطان کے پیروکار کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ آدمی کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، اس طرح کبھی دیواروں سے ٹکرا کر، کبھی گھڑوں میں گر کر، اور کبھی کانٹوں سے الجھ کر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ پاگل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ وہی لوگ بچتے ہیں جو اپنا ایک راہبر پکڑتے ہیں اور اس راہبر کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اور وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر مرید بنے، مارید نہ بنے۔ مارید کون ہے؟ مارید شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ جو مرید ہے، مرید کا مطلب ہے سرکش، بات نہ ماننے والا۔ اس نے سرکشی میں بات نہ مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا اس کے سامنے کس طرح سجدہ کروں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، اور میں کئی سال پہلے کا بنا ہوا ہوں، مجھے تو نے کئی علوم عطا فرمائے ہیں، کئی درجات عطا فرمائے ہیں، اب میں اس مٹی کے پتلے کے سامنے کس طرح سجدہ کروں؟ تو وہ مارید ہوا، اس نے سرکشی کی، اور وہ مرید نہ ہوا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سجدے کا تو میں نے سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا، اور اس کو وہ عزاز ملتا جو فرشتوں کو ملا، بلکہ فرشتوں سے بھی اس کی عزت زیادہ ہو جاتی، لیکن اس سرکشی کی وجہ سے وہ رد ہوا، مردود ہوا، ملعون ہوا۔ اس طرح جو لوگ اپنے رہبر کے کہنے پر عمل نہیں کرتے اور ان ارشادات پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، یہ بات ہم کو کیوں بتائی گئی ہے، وہ مارید اور سرکش ہوتے ہیں اور شیطان کی طرح ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ہدایت لے آئے تو اس وقت کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ایماندار ہیں وہ تو ایمان لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ صحیح اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن کفار نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھی اعتراض کیا۔ اس طرح کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی عمل نہ کیا۔ لیکن صحابہ کرام کی تاریخ ہٹا کر دیکھیں، ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراض کیا ہو کہ یہ بات اس طرح کیوں ہے، بلکہ تابعداری اور غلامی اس حد تک تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا خود پوچھتے تھے کہ فلاں چیز کس طرح ہے تو صحابہ کرام یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ان کے سامنے موجود ہوتی تھی، اس کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک ہی مثال نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی اتنا ادب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر بولیں گے کہ یہ بات اس طرح ہے تو وہ ہو سکتا ہے ہم گستاخوں میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔
یہ صحیح غلامی اور صحیح تعلق تھا۔ اس طرح وہی مرید مکمل ہے، وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے لیے حکم ہو اس پر وہ عمل کرے، اور جس سے منع کیا جائے اسے فوراً چھوڑ دے۔ اب ایسے حالات میں جہاں اس کو حکم ہوا، اگر راستے میں اس کا اپنا نفس آتا ہے تو اس نفس کو قتل کر دے، اگر اس کی دولت آتی ہے تو قربان کر دے، اگر ماں باپ آتے ہیں تو ان کو قربان کر دے، اگر اولاد آتی ہے تو اس کو قربان کر دے، کیونکہ یہ مثال ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک نسبت کا طریقہ رائج کر دیا، ہمارے لیے اس کی وضاحت فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے والدین جب ان کے راستے میں آئے تو انہوں نے ان کی گردنیں اڑا دیں، اگر ان کی اولاد آئی تو ان کی گردنیں اڑا دیں، اگر ان کے جان و مال آئے تو وہ بھی قربان کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں اہل مدینہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اور یہ مہاجرین جو مکے سے میرے ساتھ آئے ہیں، سب نے مل کر اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ تو انہوں نے اپنی نصف جائیداد کا مالک ان کو بنا دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے عقد میں دینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ جذبات سے کھیلنے والی سب سے بڑی بات تھی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا جس کے مقابلے میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ کوئی غیرت تھی اور نہ کوئی خودداری تھی، صرف ایک بات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح جو اس سنت کو قائم کریں گے وہی اس سنت پر چل کر، اسلام پر چل کر خدا کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح غلام بنیں گے۔ جو لوگ بھی یہ سمجھیں یا جس وقت بھی انہیں یہ بات پیش آئے اور ان کے سامنے یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں جو مرکز کی طرف سے ارشاد ہوا ہے یا حکم ہوا ہے یا یہ بات کیوں ارشاد ہوئی ہے یا اس کی ضرورت ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر شیطان ہے، ہمارے اندر نفس ہے جو ہمیں ارادے سے خارج کرتا ہے، ہمیں اس طریقت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنانا چاہتا ہے۔ فوراً ان کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیوں غیب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کیوں کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی ایسے کیسے ہو گئے؟ ابتدا ہی سے ایسے اس لیے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس طاقت کے مالک تھے کہ جب بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کے ساتھ جاتا تھا تو فوراً اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا۔ شیطان اور نفس کی وجہ سے جتنی خواہشات ہوتی تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی سب ختم ہو جاتی تھیں، انسان نورانی ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے، ابو بکر ہم تو منافق معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ، اولاد، جائیداد اور کام سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن جو ہی ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں دنیاوی کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کر رہے ہیں۔ پھر دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کفیت کو ظاہر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری حالت جو میرے سامنے ہوتی ہے یہی ہر وقت رہے تو فرشتے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کر تم کو سلام دیں، تمہارے بستروں پر کھڑے ہو کر تمہیں سلام دیں، تم انسان ہو، تم اس وقت میری رضائے ربانی کے پرتو سے منور ہو کر پاک ہو جاتے ہو، وہ جب باہر جاتے ہو تو دوسرے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں بلکہ یہ بشریت کا ایک تقاضا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حاصل ہوتی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہی دیدار سے حاصل ہو جاتی تھی، جس کی بدولت وہ لوگ خدا کے راستے پر صحیح طور پر آ گئے۔ اس طرح آ گئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو مانا اور اپنی ہر چیز کو قربان کیا، ورنہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 آدمی اپنی ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر نہ جاتے اور نہ احد میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے۔ اس طرح ایک 10 کے مقابلے میں کبھی نہ جاتے، وہ صرف اس لیے جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا۔
ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہ رہی تھی، ان کے سامنے نہ کوئی نقصان تھا نہ ان کے سامنے کوئی نفع تھا، ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ نفع نقصان الگ بات ہے، نفع نقصان ہمارا یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پورا اتریں یا نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہم نے مان لیا تو ہمیں سب نفع حاصل ہو گیا، ہمیں سب چیزیں حاصل ہو گئیں، اور اگر ہم ارشاد کی تمیل سے محروم رہے تو ساری دنیا بھی اگر ہم کو مل گئی تو ہم نقصان میں رہے اور ہم غرق ہوئے، تباہ ہوئے۔ ان لوگوں کا یہ ایمان تھا۔ اس طرح جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، اس لیے ان کو وہ درجہ نہ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی مہربانی سے محروم نہیں فرمایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو رکھا۔ جس طرح شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے اندر نفسانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان کے اندر دل کے اندر جو اندھیرا ہو جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دور ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ دل صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ارشاد پر عمل کرنا اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھتی ہے، خدا کا صحیح بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بناتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ سینوں کو صاف کیا جائے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ایک ذریعہ ہے۔ انسان جب یہ کام کرتا ہے اور سینے صاف ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اگر اس کا سینہ صاف نہیں تو شیطان اور نفس اس پر غالب رہتے ہیں کہ دنیا کی ایک معمولی چیز، ایک ٹکا، ایک معمولی محبت، ایک معمولی مخالفت یا دشمنی بھی اس کو پہاڑ نظر آتی ہے، وہ اسے ٹکرانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، جنہیں نسبت رسولی حاصل ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کے پہاڑ اگر سونے کے بن کر ان کے سامنے آ جائیں، ملاوت اگر ان کے سامنے حاضر ہو، ان کے ماں باپ ان کے سامنے حاضر ہوں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں اور اسی پر مر مٹنا اپنی مراد سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جمع ہو کر خلوص اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی یاد کی برکت سے ان کے دلوں کو صاف فرمائے اور ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی تمیز اور فرق معلوم ہو جائے۔ وہ دنیا کے لیے نہ مر مٹیں، اولاد کے لیے نہ مر مٹیں، مال کے لیے نہ مر مٹیں، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں اور اسی طرح وہ صحیح مسلمان بنیں۔